ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک یتیم بچے کو اپنے دربار میں پناہ دی اور اس کا انتہائی خاص خیال رکھا۔ اور بادشاہ نے اپنی یہ عادت بنائی ہوئی تھی کہ جب بھی کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو ہمیشہ سب سے پہلے کھانا اس یتیم بچے کو دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سامنے پھل پیش کیے گئے تو بادشاہ نے حسب معمول پھل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ یتیم بچے کو دیا کہ اسے کھاؤ بیٹا۔ اس بچے نے وہ پھل کھا لیا اور اس کے بعد بادشاہ نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اس کا ذائقہ کیسے تھا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے انتہائی مزیدار اور لذیذ پھل ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے بھی اسی پھل میں سے ایک پیس اٹھایا اور کھانے لگا۔ جیسے ہی اس نے وہ پھل اپنے منہ میں ڈالا تو وہ انتہائی کڑوا تھا، تو اس نے فوراً منہ سے نکال دیا اور اس یتیم بچے سے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ پھل انتہائی میٹھا اور مزیدار ہے، یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے، اتنا کڑوا ہے۔ تو اس پر وہ یتیم بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ اتنے عرصہ سے میرے اوپر جو ہے اپنی نعمتوں کی بارش کر رہے ہیں، مجھے کھانے پیش کر رہے ہیں، تو کیا میں اتنا بھی برداشت نہ کرتا کہ آپ نے مجھے پھل دیا اور وہ کڑوا نکلا اور میں گلے شکوے شروع کر دیتا؟ تو مجھے کون سا پتہ تھا کہ آپ نے بھی یہی پھل کھانا ہے؟ تو میں نے تو آپ کی تعریف کے لیے کہ اتنے عرصے سے آپ مجھے کھلا رہے ہیں، آپ کا برم رکھا، آپ کی تعریف کی، اور اس کے لیے جو ہے جتنا میرا ہو سکا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، اور میں نے کہا یہ پھل میٹھا ہے۔ تو یہاں سے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاتعداد اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعض اوقات اگر حالات میں کچھ تبدیلی آ جائے یا کوئی نعمت نہ ملے تو اس وقت واویلا کرنا اور ناشکری کرنا شروع کر دینا تو یہ ایمان کی کمی ہونے کا باعث ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہزارہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو اگر اس کو لنگس کا مسئلہ ہے، آکسیجن لگانی پڑ جائے، وہ کتنی مہنگی اور کاسٹلی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے پتہ نہیں کتنے ہی گیلن روزانہ جو ہے وہ آکسیجن کے استعمال کر رہے ہیں۔ ان دا سیم وے اگر کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کڈنیز دی ہیں، بہت سارے مریض ہیں دنیا میں جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں اور ان کے بڑے مسائل بنے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کتنا مہنگا ہے، تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے کسی ایک نعمت کا بھی۔ جیسے نظر کی جو نعمت ہے یہ کام میں کہیں، تو کسی نے کہا تھا کہ یار میں بہت غریب ہوں، اس کا مجھے کوئی حل بتاؤ، تو وہ آگے سے کہتا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں بہت غریب ہوں؟ کبھی تم نے سوچا ہے تم غریب نہیں ہو؟ تو اس پر وہ آگے جو دنا شخص وہ کہتا ہے تم ایسا کرو اپنی آنکھ مجھے دے دو اور مجھ سے 1 کروڑ روپے لے لو۔ تو وہ بندہ بطیرہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی آنکھ دے کے 1 کروڑ روپیہ لے لوں؟ تو اس پر وہ شخص کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اپنی آنکھ نہیں دے سکتا تیرے 1 کروڑ کے بدلے۔ تو پھر وہ دنا کہتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں غریب ہوں؟ صرف تم لوگ جو ہے کفران نعمت کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی، ہاں ان نعمتوں کو یوٹیلائز کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، محنت کرو، جب محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تمام نعمتیں بھی عطا کرے گا جو تمہارے پاس نہیں ہیں، جو تمہارے سے سلب ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوازنے میں کام نہیں کرتا، لیکن کچھ انسانی خامیاں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بذات خود اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، یعنی انسان اپنے اعمال کے سبب جو ہے اپنی پکڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحمان اور رحیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں فرما دیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے رب نے کہا کہ میں پالنہار ہوں سب کا، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔
پھر وہ کہہ رہا میں تو رحمان الرحیم الرحمن الرحیم۔ تو اللہ اپنے بندوں سے بہت مہربان ہے۔ بندے خود اپنی جب اعمال کی وجہ سے ہنستے ہیں تو پھر جو گلے شکوے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کرنا نامناسب ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔